खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और प्रोग्राम खुदा की आवाज में पेश करता है। इस प्रोग्राम में हमने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का आगाज किया है और हम तारफी सेशंस के बाद पहले बाब में गए और आज आपकी खिदमत में मैं इस पहले बाब की 5वीं आयत रखना चाहता हूं। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। अजीजों, इससे पेशतर मैं आपको यह बताता चला आया हूं कि मुकद्दस यूहन्ना जो मोहब्बत का रसूल है, खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखते हुए यह कहता है कि वो जो कलमाए खुदा है, वो जो खुद खुदा है, वो जिसके वसीला से ये आलम बने, उसमें जिंदगी थी और वो आदमियों का नूर थी। और फिर कहता है, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक यहां पर बात हो रही है, जो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, इस गुनाह भरी दुनिया की तारीकी में वो नूर की हैसियत से जलवागर हुआ, लेकिन इस तारीकी ने उस खुदावंद यीशु मसीह को कबूल न किया। यहां पर जिन्होंने कबूल न किया उनकी बाबत बात की जाए तो सबसे पहले उस खुदावंद यीशु मसीह के जमाने के इसराइल हैं, जिनके लिए दर हकीकत वो आया था। सबसे पहले वो उनके लिए आया था और उसके बाद उसको बाकी दुनिया के लिए अपनी मोहब्बत के लिए बाजू फैलाने थे। अहले इस्राइल में से कुछ ने मसीह को कबूल किया और कुछ मसीह खुदावंद पर ईमान लाए, मगर ज्यादातर ऐसे ही थे जिन्होंने अपने दिल खुदावंद को नहीं दिए। और यूं हम इस हकीकत को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो मिसले नूर है, दर हकीकत निरा नूर नहीं, बल्कि वो नूर का मंबे है। जब वो उस जमाने के लोगों में आकर आसमान की बादशाही के करीब आ जाने, खुदा की तरफ रजू लाने और तौबा करने का पैगाम देने लगा, तो आप जानते हैं कि उसके नतीजा में बहुत सारे लोगों ने उसको रद्द किया। देखिए, नूर तारीकी पर गालिब आता है, लेकिन ये जो रूहानी तारीकी की मैं बात कर रहा हूं ना, फिजिकल लाइट की बात नहीं हो रही, रूहानी तारीकी की बात कर रहा हूं, जिनकी जिंदगी में रूहानी तौर पर तारीकी थी, गुनाह
کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا دیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے اس تاریکی کو، گناہ کو، دنیا کی رنگینیوں اور رنگ رلیوں کو، دنیا کے ساتھ دوستی کو اور اس جہان کی فرسودہ چیزوں کو پسند کیا۔ جو تاریکی کے کام ہیں ان کو پسند کیا، تاریکی کے کاموں سے جان چھڑائی نہیں بلکہ ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ اور یوں یوحنا کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں وہ آیا، وہ تاریک گوشوں میں تھے لیکن انہوں نے نور کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ آج کی اس دنیا میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، انجیل کی وسعت پھیلائے جانے کے مختلف میڈیاز اور طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے اس خوشخبری کے کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ جو تاریکی کے فرزند ہیں وہ نور کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور اس طرح کی تاریکی کے فرزند بہت سارے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے اپنے مسیحی، اور اس کے بعد بہت سارے وہ لوگ جن تک پیغام تو پہنچتا ہے لیکن قیمت چونکہ ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ جب میں کہتا ہوں ہمارے اپنے گھر میں تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ بے شمار لوگ کلیسیا میں ایسے موجود ہیں جو مشن پرست تو ہیں، بڑی بڑی گرجا گھروں کی بلڈنگ پرست تو ہیں، کرسی پرست تو ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، نہ اس کی بابت کچھ جانتے ہیں، نہ ہی وہ دوسرے لوگوں میں گواہی دیتے ہیں۔ وہ سن ہے اور مسیح خداوند کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اور سب تو نہیں لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے، ایون مسیح کو پائے ہوئے جو لوگ ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ مسیح کو پانے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ ان کو پھر سے الف بے پے سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح کے زخموں کی، مسیح کی محبت کی قدر ان کی گفتگو، ان کی باتوں اور ان کی زندگی سے نظر نہیں آتی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم آج اپنے آپ کی بابت سوچیں کہ میں نے اس نور کو قبول کیا ہے کہ نہیں، یعنی یسوع مسیح کو، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا کہ نہیں۔ اگر تو اس نور کو قبول کیا تو پھر تو ہم نور کے فرزند ہوئے، پھر تاریکی کے فرزند نہیں، اور پھر جو نور میں چلتے ہیں ان کی زندگی سے نور حقیقی طور پر نظر بھی آتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چھاننے اور پہچاننے اور جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم نور مسیح سے منور ہوں گے تو ہم گرجا گھروں سے باہر
ہمارے گرد و نواح میں ان تمام لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ان لوگوں کو ہم خداوند یسوع مسیح سے متعلق بتائیں گے تاکہ وہ بھی تاریکی سے نکل کر نور اور اجالے میں آئیں۔ اسی مقصد کے لیے تو خداوند نے مجھے اور آپ کو چنا، اس کے علاوہ تو کوئی اور سبب تھا نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم خود بچ جائیں، اور دوسرا ہم دوسرے لوگوں کو بچ جانے کی خوشخبری سنانے والے ہوں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلیسیا کے باہر وہ لوگ جو ابھی تک تاریکی میں ہیں، مسیح خداوند کو نہیں جانتے، ہم میں سے وہ جو ابھی تک تاریکی میں ہیں، زندگیوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مثال کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن سبق اس میں ہے۔ اور کسی کے ہاں ایک چھوٹا بیبی پیدا ہوا، اور آپ کو پتا ہے جب نئے بیبیز پیدا ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں مبارک دیتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے بیبی کو دیکھ کر اس کو پیار کرتے، اس کو لاڈیاں لاڈیاں کرتے ہیں، اور کئی مذاق سے بیبی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ فلاں کی طرح ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ ویسا ہے، اور پھر اس کی ایکشن سے، اس کی حرکتوں سے کہتے ہیں ویکھیا جے بڑا ڈرامہ باز ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے مٹھیاں باندھ کر، آنکھیں بند کر کے جو نیو بارن ہوتے ہیں، وہ اکثر اوقات ایسے ہی رہتے ہیں، اور جب وہ تھوڑی سی کروٹ لیتے ہیں تو پھر وہ مٹھیاں اسی طرح ان کی بند ہوتی ہیں، اور کمنٹ کرنے والے کہتے ہیں ویکھیا جے مکا بن کے ہون لیٹیا ہویا ہے، اے وڈا ہو کے نا بڑا لڑاکو ہوئے گا، پھفا کٹن۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے آپ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکے بنا رہا ہے نا، اس سے پتا چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ دور ہی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ دور ہی سے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ یہ بچے کی بات ضروری نہیں ہے، وہ میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف ایک مثال ہے، لیکن پہچانے جاتے ہیں بڑے بچے بھی، میری طرح کے بھی اور آپ کے بھی، کہ ہم نور کے فرزند ہیں یا تاریکی کے ہیں۔ جس کے فرزند ہوں گے وہی ہماری زندگی میں نظر بھی آئے گا۔ رہی بات غیر مسیحی لوگوں کی، ہم لوگوں کو مسیح کے بارے میں سنانا چاہتے ہیں کہ لوگ مسیح یسوع کے بارے میں سنیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ مسیح کو میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، پورب سے جو مجوسی آئے تھے بادشاہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج لوگ میری اور آپ کی زندگی میں اس خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، آئیں ہم خوشخبری بھی سنائیں، لیکن لوگوں کو ہماری زندگی سے نظر بھی آنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، تاکہ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے اور کثرت سے ظاہر ہو سکے، اور لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ نور تاریکی میں چمکا،
لیکن تاریکی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب خداوند کے کلام کی باتیں ہم پر روشن اور عیاں ہوتی ہے تو کیا ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ۔